بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید کرتی ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا عنوان ہے جماعت دوم کا اسلامیات اذان۔ ہم نے پڑھا، اس کے پورے چیپٹر کو پڑھنے کے بعد ہمیں یہ سمجھ آئے کہ اذان کے معنی اور مفہوم کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو جو ادا کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، اور یہ کس کے لیے اذان کس لیے دی جاتی ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، اس کی اہمیت اور فضیلت پڑھی۔ اس کے بعد ہم نے اس کے آداب پڑھے کہ اذان کے کیا آداب ہوتے ہیں۔ ان سب کو پڑھنے کے بعد اب آ جائیں گے ہم مشق کی طرف کہ ہم مشق کیا ہے، ٹھیک ہے۔ مشق میں سوال نمبر 1 ہے، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ اذان کا معنی ہے اجازت دینا، بلانا یا حکم دینا۔ اجازت دینا بھی نہیں ہوگا اور نہ ہی حکم دینا ہوگا، بلانا ہوگا۔ بلانا اس لیے ہوگا کہ جو اذان دیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ وہ دوسرے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، یعنی کہ نماز کی طرف آؤ گے تو کامیابی ملے گی۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، اور نماز ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہو جائے گا بلانا۔ ہم اس بلانا پہ ٹک کر دیں گے۔ اس کے بعد ہے اذان دینے والے کو کہتے ہیں مؤذن، واظب یا خطیب۔ خطیب بھی نہیں کہتے اور واظب بھی نہیں کہتے، مؤذن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مؤذن اس کو کہتے ہیں جو اذان دیتا ہے۔ اذان دن میں 5 مرتبہ دیتا ہے نا مؤذن۔ مؤذن باوضو کھڑا ہو کر شہادت کی انگلیاں دونوں کانوں میں ڈال کر بلند آواز کے ساتھ اذان دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اذان دینے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مؤذن کہتے ہیں۔ مؤذن پہ ٹک کریں گے۔ نماز کی دعوت کا ذریعہ ہے اقامت، اذان یا زکوٰۃ۔ زکوٰۃ بھی نہیں ہوتا، زکوٰۃ سے تو ہمارا مال پاک ہوتا ہے، ہمارا مال صاف ہوتا ہے، ہمارے دلوں میں دوسروں کے لیے جذبہ اور احسان پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی نہیں ہوگا۔ اقامت بھی نہیں ہوگا کیونکہ اقامت تو نماز کا ہوگا، اور اس سے کیا ہوگا؟ اذان کا۔ دعوت، ہم نماز کی دعوت دے رہے ہیں، ویسے اگر ہم اسلام کی دعوت دیں تو اس کو تبلیغ کہتے ہیں، لیکن اگر یہاں پہ نماز کی دعوت دے رہے ہیں تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ اذان۔ اذان پہ ٹک کریں گے۔ درست جواب پر ٹک کرنے کے بعد ہم آ جائیں گے سوال نمبر 2، خالی جگہ پر کریں، ٹھیک ہے۔ خالی جگہ پر کریں میں سب سے پہلے ہے مسلمانوں کو نماز کی طرف بلانے کے لیے جو محسوس کلمات ادا کیے جاتے ہیں اسے کہتے ہیں۔ کیا کلمات کہتے ہیں جو انہیں نماز کی طرف بلانے کے لیے ہم پڑھتے ہیں؟ ان کلمات کو اذان کہتے ہیں، ان کلمات کو اذان کہتے ہیں۔ اس کے بعد آ جائے گا ہمارے پاس دوسرا خالی جگہ، اذان اسلامی معاشرے کی ڈیش ہے، یعنی کہ اذان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اذان کا مقصد ہوتا ہے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کروانا، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہو جائے گی؟ اسلامی معاشرے کی پہچان۔ اذان اسلامی معاشرے کی پہچان ہے۔ اس کے بعد ہے مؤذنوں کی گردنیں قیامت کے دن سب سے بلند ہوگی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو مؤذن ہوگا، جو اذان دے رہا ہوگا، اس کی قیامت والے دن سب سے زیادہ بلند ان کی ہوگی۔ کیا بلند ہوں گی؟ ان کی گردنیں سب سے قیامت کے دن سب سے زیادہ بلند ہوں گی۔ یہاں پہ آئے گا بلند۔ قیامت کے دن مؤذنوں کی گردنیں قیامت کے دن سب سے زیادہ بلند ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اس کو کرنے کے بعد ہم آ جائیں گے سوال نمبر 3۔ ہم نے سوال کر لیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی بھی ہم نے ایک ویڈیو بنا دی ہوئی ہے۔ اب ہم کریں گے سوال نمبر 4، کالم الف کو کالم بے سے ملائیے۔ کالم الف میں ہے اذان دن میں امام ٹھہر ٹھہر کر، اور کالم بے میں ہے ضامن اذان دو 5 بار دی جاتی ہے۔ اذان دن میں، دیکھیے یہاں پڑھیں گے، اذان دن میں ضامن ہے، اذان دو 5 بار دی جاتی ہے۔ اذان دن میں 5 بار دی جاتی ہے، یعنی فجر کے وقت، ظہر کے وقت اور عصر کے وقت، ٹھیک ہے، مغرب، عشاء۔ امام کیا ہوتا ہے؟ امام اپنی پیچھے جو جماعت کھڑی ہے اس کا ضامن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، امام ضامن ہے۔ اس کے بعد آ جائے گا ٹھہر ٹھہر کر اذان دو، یعنی کہ اذان جب آپ دے رہے ہیں تو یہ نہیں کرنا کہ آپ لوگ جلدی جلدی دیتے جائیں کہ بس کلمات کو پڑھا اور بس چھوڑ دیا۔ اذان کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا کہ جو سن رہا ہے اس کو سمجھ بھی آئے کہ اذان کا مقصد کیا ہے اور یہ کس لیے دی جا رہی ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم پڑھتے جائیں گے، ٹھیک ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اسی طرح سے سارا پڑھتے جائیں گے تو سمجھ نہیں آئے گی یہ کیا پڑھا ہے، اس نے کیا پڑھا اور یہ کیا چلا گیا، بس ٹھیک ہے، آیا اس نے میرا فریضہ انجام دیا کہ وہ مؤذن ہے، اس نے نماز پڑھی اور وہ چلا گیا۔ دوسرے بندوں کو تو سمجھ نہیں آئی اس نے کیا پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ اذان کو ہمیں چاہیے کہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں تاکہ دوسروں کو سب کو سمجھ آئے کہ اس نے کیا پڑھا ہے اور ان جو کلمات اس نے ادا کیے ہیں ان کلمات کا کیا مطلب ہے۔ اس لیے کیا ہو جائے گا؟ نماز کو ٹھہر ٹھہر کر اذان دو، ٹھیک ہے۔ پیارے بچوں، ہمارا جو آج کا اذان کی سرگرمیاں تھی وہ یہیں پہ ختم ہوتی ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔